جب سے آپ کا موٹاپا ہوا ہے اور اس وقت سے لے کے اب تک کتنے پیسے اپنے اوپر لگا چکی ہیں؟ جب میں شروع بیٹھی تھی نا تب بہت روتی تھی، شروع میں. انشاءاللہ جب میں چلنے کے قابل ہو جاؤں گی تو میں سب سے پہلے اللہ کے گھر جاؤں گی. میں نے وزیر اعظم کو، آرمی چیف کو، ہر کسی کو میں نے آواز دی، ہر کسی کو آواز دیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آج تک کہ ان کے کانوں میں آواز کیوں نہیں پڑی. آنٹی یہ بتائیں کہ آپ کو ابھی بھی امید ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی؟ میرے حالات اتنے خراب ہوئے ہیں کہ میں اپنی ڈاکٹر کی فیس بھی نہیں دے سکتی. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عمیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وائس ایف سٹی. اس وقت میں موجود ہوں ملتان میں. میرے ساتھ آنٹی موجود ہے جن کا نام غزالہ ہے، جو 15 سال سے اسی روم کے اندر ان کی لائف کا جو ہے وہ حصہ گزر چکا ہے، اور ابھی بھی وہ اپنا زندگی کا حصہ اسی چارپائی پہ گزارنے پہ مجبور ہے. ان کا وزن جو ہے، اگر ہم وزن کی بات کریں تو ان کا موٹاپا اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ یہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں نہیں جا سکتی، بلکہ ان کی زندگی اسی روم کے اندر، اسی کمرے کے اندر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے. باقی ہم ان سے بات کریں گے، ڈیٹیل سے تفصیل سے بات کریں گے کہ ان کی لائف میں کیسے ٹرننگ پوائنٹ آئے اور یہ موٹاپا کیسے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے حاوی ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا جو ہے عرصہ 15 سال آپ کو ہو چکے ہیں، آپ اسی چارپائی پہ ہیں، تو آپ کبھی آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں آیا؟ کبھی آپ نے سوچا نہیں ہے کہ آپ اس چارپائی کبھی اپنی لائف سے تنگ نہیں ہیں آپ؟ بات ایسی ہے کہ مجھے کافی عرصہ ہو گیا اب چارپائی پہ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہ اللہ کی امید سے نا امیدی نہیں ہے. امید ہے کہ میں انشاءاللہ جو ہے نا میں چلوں گی بھی اور سب دیکھوں گی بھی. تو مجھے اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میں چارپائی پہ کیوں بیٹھی ہوں. امید ہے کہ میں نے ٹھیک بھی ہونا ہے. موٹاپا آپ کو کب سے ہے اور یہ کس وجہ سے آپ کو ہوا ہے؟ یہ ایک تو میں سیڑھیوں سے گری تھی، مجھے 15-16 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا بیٹھے ہوئے. کچھ اس وجہ سے بھی موٹاپا ہے، کچھ مجھے جو ہے نا تکلیف تھی، گردوں میں درد تھا، اور کچھ دوائیں ایسے ملنی ہے جو کہ نا حکیم کی میں نے کھائی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے نا میرا موٹاپا جو ہے نا وہ بہت بڑھ گیا. اور یہ کوئی تھائرائکسن کا بھی مسئلہ ہے، میدے کا بھی مسئلہ ہے. ساری بیماریاں مل کے جو ہے نا یہ موٹاپا جو ہے نا ایک ایجاد ہوا ہے. آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے یہ موٹاپا جب سے آپ کو ہے؟ مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے، تقریباً 16-17 سال ہو گیا ہے. جب آپ کا ویٹ بڑھا ہے تو اس دوران پھر آپ نے دوبارہ اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروایا؟ میرے وسائل ہی نہیں تھے. میرا اس ٹائم بھی جو ہے نا چینل تھا ایک، اس نے مجھے یعنی کہ علاج میرا کروایا. جام بابر تھے، انہوں نے کوشش کی تھی کہ علاج کروانے کی، تو انہوں نے کروایا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ مکمل نہیں کروا سکی میں. اس وجہ سے یہ دوبارہ موٹاپا جو ہے نا دوبارہ ہو گیا. تو آپ کے جو ہسبینڈ کیا کرتے ہیں اور آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ فی الحال اتنا کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو بھی فالج ہے، اور جو ہے نا بچے جو ہے میرے نہیں ہیں. میرے ہسبینڈ کی پہلی بیوی میں سے بچے ہیں. ایک بیٹا میرے پاس رہتا ہے، بہو بھی ہے، اور ایک پوتی اور ایک پوتا بھی ہے میرے پاس، یہاں میرے ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ کی جو دیکھ بھال ہے وہ یہاں پہ کون کرتا ہے؟ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ تھوڑا کچھ وہ کرتے ہیں، کچھ بہو ہے وہ کرتی ہیں. ظاہر سی بات ہے دونوں مل کے کرتے ہیں. ابھی اپنی لائف سے آپ کو شکوہ نہیں ہوا کہ میں اتنا موٹاپا اور اتنی کبھی زندگی سے جیسے بندہ تنگ ہو جاتا تو کبھی ایسی آپ کی لائف میں کبھی کوئی موڑ نہیں آیا؟ اللہ کا شکر ہے آج تک تو نہیں آیا، کیونکہ میں اپنے رب سے، اپنے اللہ تعالیٰ سے بہت پر امید ہوں کہ میں جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا زندگی اپنے گزار سکتی ہوں، اور ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہوں گی، کیوں نہیں ہوں گی. آنٹی بہت زیادہ خواتین پاکستان میں موجود ہیں جو کہ موٹاپے کا شکار ہیں، ان کو کیا ریکمینڈ کرنا چاہیں گی کہ موٹاپا ان کا کم ہو جائے؟ ڈیفینیٹلی آپ اس سٹیج پہ ہیں کہ آپ کا جو وزن اتنا ہے اور آپ کو عرصہ دراز 15 سال سے آپ ایک ہی چارپائی پہ، آپ کا سونا کھانا پینا سب کچھ اسی چارپائی پہ ہے. میں پہلی چیز تو یہ بتاتی ہوں کہ نا جو لوگ اپنے ساتھ سستی کر جاتے ہیں نا وہ زیادہ تر موٹے ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے لیے میں نے سستی تو نہیں کی تھی، لیکن میں نے بہت علاج کیا اپنا. جہاں ہو سکا پاکستان میں میں گئی ہوں، کیونکہ اس ٹائم اللہ کا شکر تھا میں کڑھائی وغیرہ کرتی تھی، میرے وسائل تھے، میں کر لیتی تھی علاج. تقریباً کچھ عرصے سے میرے حالات اتنے خراب ہوئے ہیں کہ میں اپنی ڈاکٹر کی فیس بھی نہیں دے سکتی. اب تو میرے یہ ایسے حالات ہیں کہ میں ڈاکٹر کی فیس بھی نہیں دے سکتی. میں ڈاکٹر کو، میں بیمار ہو جاؤں، بخار ہے، کچھ بھی ہے،
تو میں ڈاکٹر کو نہیں بلا سکتی، میں میڈیکل اسٹور سے دوائی لیتی ہوں اور بس. ابھی میرے پچھلے دنوں میرے زخم تھے تو وہ بھی جو ہے نا میں نے اسی طریقے سے جو ہے نا میڈیکل اسٹور سے ہی میں نے دوائیاں لے کے اپنا علاج کیا. تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ بس جو بھی ہے اسی طریقے سے ہے. کبھی یہ محسوس ہوا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے؟ جب میں شروع بیٹھی تھی نا تب بہت روتی تھی شروع میں. اس کے بعد سے جب مجھے یہ پتہ چلا نا کہ ایک چیز جب تک رب نہیں چاہے گا جب تک نہیں ہوگا ٹھیک، تو میں نے اس کے بعد پھر چھوڑ دیا. مجھے اب مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جناب خونی پور جیسا بن گیا، فلانی جگہ ایسی بن گئی، پارک ایسے ہو گئے، یہ ہو گیا. حسرت ہوتی ہے کبھی کبھی کہ ہاں یار مجھے بھی دیکھنا چاہیے، یا کسی کی شادی ہوتی ہے میرا دل کرتا ہے جانے کو. اپنی زندگی کی کوئی ایک ایسی خواہش بتائیں کہ جو ٹھیک ہونے کے بعد آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں یہ کروں؟ انشاءاللہ جب میں چلنے کے قابل ہو جاؤں گی تو میں سب سے پہلے اللہ کے گھر جاؤں گی، عمرہ کروں گی، اللہ نے توفیق دے تو حج بھی کروں گی. اور اس کے بعد دوسری خواہش میری یہ ہے کہ میرا مکان ہو جائے ایک چھوٹا سا، چاہے 2-3 منزلے کا ہو، لیکن مجھے اپنا ذاتی مکان ہو میرا بس. جب سے آپ کا موٹاپا ہوا اور اس وقت سے لے کے اب تک کتنے پیسے اپنے اوپر لگا چکی ہیں؟ مجھے نہیں یاد، کیونکہ میں اتنا نہیں یاد رہ سکتی. کوئی اندازہ کتنا رقم؟ کچھ نہیں یاد، یہ نہیں میں بتا سکتی. میرا جب ادھر لاہور میں آپریٹ ہوا تھا تو تقریباً ڈاکٹروں نے کچھ اخراجات اٹھائے تھے اور کچھ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن والے ہیں انہوں نے کچھ اخراجات اٹھائے تھے تو انہوں نے آپریٹ کروایا تھا میرا. مجھے نہیں اندازہ کہ میرا کیا اخراجات ہوئے کیا نہیں ہوئے. جب آپ سمارٹ تھیں تب آپ کتنا کھانا کھاتی تھیں، اور اب جو ہے موٹاپا کافی زیادہ ہو چکا، تو اب آپ کی روٹین کیا ہے کھانا کھانے کی؟ میری روٹین تو ابھی بھی وہی ہے کہ میں میرے معدے کا آپریٹ کیا گیا تھا 2017 میں، 16 میں نہیں 17 میں، کیونکہ 16 میں تو میں گئی تھی، 17 میں میرا 2017 میں میرا آپریٹ ہوا تھا. تو اس میں جو ہے میرا تو یہ ہے کہ میں اتنا پانی بھی نہیں پی سکتی ہوں، نہ اتنی روٹی کھا سکتی ہوں. ایک یا آدھی روٹی جو ہے وہ مجھ سے کھائی جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد تھوڑی سی جو ہے نا چیز کھا لی. یہ میرا یہ ایک گلاس ہے، یہ سارا دن میرا یہ چلتا ہے. اتنا ہی ہوتا ہے کیونکہ زیادہ نہ میں پی سکتی ہوں اور نہ ہی جو ہے نا مجھے ہضم ہوتا ہے، نہ ہی روٹی ہضم ہوتی ہے. آخر میں پاکستان کی عوام اس وقت آپ کو دیکھ رہی، کیا پیغام دینا چاہو گی؟ پاکستان کی عوام کو میں کیا پیغام دوں، میں تو پیغام دے کے بھی اب تھک گئی. لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ خدا را جو لوگ مستحق ہوتے ہیں خدا کے لیے ان کے لیے کچھ کریں. اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، سب کو دیا ہے. پاکستان میں، پاکستان سے باہر اللہ تعالیٰ نے سب کو بہت کچھ دیا ہے. اور میں یہ نہیں کہتی خالی مجھے نہیں، میرے جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں اور مجھ سے بہت زیادہ گئے گزرے بھی لوگ ہیں. میں پھر اللہ کا شکر ہے میں چھت کے نیچے بیٹھی ہوں، لیکن مستحق جو ہیں ان کی خدا را ہیلپ کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا، ہم میں سے کسی نے بھی قبر میں نہیں لے کے جانا. تھوڑا سا اگر غریبوں کے لیے بھی کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، ثواب ملے گا، آخرت سدھر جائے گی، دل سے دعا نکلے گی. مجھے کتنے سال ہو گئے ہر چینل کے اوپر کہتے ہوئے، میں نے وزیر اعظم کو، آرمی چیف کو، ہر کسی کو میں نے آواز دی، ہر کسی کو آواز دی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آج تک کہ ان کے کانوں میں آواز کیوں نہیں پڑی. اس سے اچھا تو باہر کے لوگ جو ہیں وہ اچھے ہیں، کم سے کم کتے بلی کا تو خیال کر لیتے ہیں، تو انسان کی تو وہ قدر تو بہت ہی کرتے ہیں نا. سوری میری بات شاید یہ بہت بری ہے اور بہت کڑوی ہے، لیکن یہ میں نے آج تنگ ہو کے میں نے آپ لوگوں سے یہ بات کی ہے کہ حقیقت بات ہے کہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ انسان جانور تک کا خیال کر لیتے ہیں، یہاں کے لوگ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، آج تک نہیں سمجھ آئی. خدا را بس اب آپ لوگ ایک دوسرے کا دھیان کریں. آنٹی یہ بتائیں کہ آپ کو ابھی بھی امید ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی؟ انشاءاللہ. پاکستان سے باہر سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرا پیکج دیکھا تھا اور انہوں نے مجھے امید دلائی ہے، اور انہوں نے تقریباً کافی لوگوں نے ساتھ بھی دیا ہے، اور ڈاکٹر بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے میرا کہا ہے کہ ہم آپ کا علاج کرتے ہیں. ناظرین آپ نے ان کی تمام تر گفتگو سنی جو کہ جو ہے انہوں نے بتائی، اور یہ اپیل بھی کی ان تمام تر لوگوں سے جو اس وقت پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، یا پاکستان میں بہت زیادہ ایسے سفید پوش لوگ موجود ہیں جو کہ جن کی مدد کرنا جو ہے مسلمانوں پہ فرض ہے.
اور جو کچھ بھی انہوں نے کہا، جو کچھ بھی آپ نے سنا، یقیناً جو ہے وہ بہت پینفل الفاظ سے ہماری کمیونٹی کے لیے، وہ تمام تر لوگ جو پاکستان میں جب بھی کوئی مجرے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی تقریبات ہوتی ہیں شادیوں کی، تو وہاں پہ لاکھ روپے لٹایا جاتا ہے، کروڑوں روپے لٹایا جاتا ہے. لیکن اگر وہی پیسہ ہم کسی غریب بچے کو یا کسی غریب بیٹی کو یا کسی غریب یا کسی سفید پوش کی ہم مدد کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ اس وقت پاکستان میں موجود ہر اس طبقے کے لوگ کے لیے المیہ ہے کہ جو لوگ مجروں پہ یا شادی کی تقریبات پہ کروڑوں روپے لٹا دیتے ہیں. ایک وہ سنگر جس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، جب بھی وہ آتا ہے تو اس پہ کروڑوں روپے کی بارش کی جاتی ہے. یہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے. انشاءاللہ آپ کا میزبان ماہر ملک آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور دن ایک نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک اجازت چاہتا ہوں. دیکھتے رہیے وائس آف سٹی. اللہ نگہبان.